السلام علیکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیو، آج کے درس میں امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب الاربعین کی حدیث نمبر 11 اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کی شرح آپ کے سامنے بیان کروں گا. اور یہ حدیث مختصر سی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. جس بھائی کا آج کوئی سوال ہو تو لکھ کر بھیج دے. اس حدیث میں جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے بہترین اسلام میں سے یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے دور رہے، ان چیزوں کو ترک کر دے جن چیزوں سے اس کا کوئی تعلق اور واسطہ نہ ہو. میرے بھائیو، بڑی عظیم حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اعطیت جوامع الکلم، کہ اللہ نے جو مجھے خوبیاں دی ہیں ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ میں تھوڑے سے الفاظ بولتا ہوں اور ان کے معنی بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس میں کئی ایک چیزیں داخل ہو جاتی ہیں. کسی ایک حدیث کو لے لیں، اگر انسان اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو ہمارے معاشرے کے کئی فسادات ختم ہو جائیں، کئی جھگڑے ختم ہو جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جس کا اسلام سب سے اچھا ہوگا، سب سے بہتر ہوگا، وہ ان چیزوں سے دور رہے گا، ان چیزوں سے اجتناب کرے گا جن چیزوں سے اس کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے کہ دوسروں کے کاموں میں ٹانگ اڑانا، اس گھر میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، ان دونوں کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ان کے تعلقات کیسے ہیں، بیوی سے پوچھنا تمہارے خاوند کا سلوک تمہارے ساتھ کیسا ہے، خاوند سے پوچھنا بیوی تمہارے ساتھ کیسی جا رہی ہے. اور اگر بیوی نے اچھے کلمات بول دیے خاوند کے بارے میں تو پھر اسے خاوند کے خلاف بھڑکانا، اسے خاوند کے خلاف ابھارنا. اتنا کہہ دینا کافی ہوتا ہے. میاں بیوی کو آپس میں لڑانا ہو، اتنا کہہ دینا کافی ہوتا ہے. بیوی سے کہہ دیا جائے اچھا ہے لیکن تمہارے معیار کا نہیں ہے، اتنا جملہ کافی ہے. اور انسان سوچتا ہے کہ شاید میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. نہیں، بہت بڑا جرم کر چکے ہو. یہ جملہ بول کر بیوی کے سامنے کہ جو لڑکا تمہیں ملا ہے تمہارے معیار کا نہیں ہے، آپ نے اس عورت کی طلاق کی بنیاد رکھ دی ہے. اب یہ عورت اپنے ذہن میں ہمیشہ یہ رکھے گی کہ میں بہت اچھی ہوں، میرا معیار بہت اونچا ہے اور یہ لڑکا میرے معیار کا نہیں ہے. اب جب وہ لڑکا، وہ خامد اسے کوئی آرڈر دے گا تو اتنی جلدی سے قبول نہیں کرے گی. دل میں ہمیشہ یہ بات رہے گی میں اس سے بہتر ہوں. اور پھر آہستہ آہستہ وہ لڑکا بھی محسوس کرے گا کہ جلدی سے میرا آرڈر نہیں مانتی.
اور یوں ان کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، اور کسی دن سال بعد 10 سال بعد نتیجہ کیا نکلے گا؟ طلاق کی شکل میں۔ اور بنیاد رکھنے والا کون ہے؟ یہ آدمی، یہ عورت جس نے کہا تھا کہ یہ لڑکا تمہارے معیار کا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح حدیث ہے، لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجها، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف ابھارے، بھڑکائے۔ اور ہمارے معاشرے میں تو یہ عام سی چیز ہے، خاوند سے بھی کہتے رہنا، اب دیکھ رہا ہے کہ وہ دونوں آپس میں بالکل ٹھیک ہیں، ان کے آپس میں تعلقات بہترین ہے، تمہیں کیا لگے؟ لیکن نہیں، اب خاوند سے بھی کہنا کہ لڑکی تمہارے معیار کی نہیں ہے، خوبصورت ہے لیکن پڑھی لکھی نہیں ہے، پڑھی لکھی ہے لیکن خوبصورت نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں میرے بھائیوں، یہ وہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں سے آپ دور رہیں جن چیزوں سے آپ کا تعلق واسطہ نہیں ہے۔ جب وہ دونوں آپس میں ٹھیک جا رہے ہیں، آپ ان کو لڑانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ کسی فیکٹری میں، کسی دکان پہ کوئی مزدور، کوئی لیبر، کوئی کاریگر کام کر رہا ہوگا، اسے پوچھیں گے تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ وہ کہے گا 15,000 روپیہ۔ صرف 15,000؟ یار کام تو تم بہت کرتے ہو، اگر تم میرے پاس ہوتے نا میں تمہیں 25,000 سے کم نہ دیتا۔ اب وہ پہلے بڑی دلجمی سے کام کر رہا تھا، بڑی خوش دلی سے کام کر رہا تھا، اب نہیں، اب وہ سمجھتا ہے کہ میری حق تلفی ہو رہی ہے، میں جتنا کام کرتا ہوں اتنا معاوضہ نہیں مل رہا۔ اب وہ صحیح معنوں میں کام نہیں کرتا، اور مالک دیکھ رہا ہے کہ اب یہ پہلے کی طرح کام نہیں کرتا، اب کسی نہ کسی دن مالک اس کو فارغ کر دے گا۔ اب وہ بیچارہ یہ سوچ رہا تھا کہ میرا معیار بہت اونچا ہے، اب آگے بھی کام نہیں مل رہا، اس نے بھی نکال دیا ہے، اور گھر میں کھانا پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ نتائج ہیں فضول باتیں کرنے کے، وہ چیزیں، وہ معاملات جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان میں ٹانگ کیوں اڑائیں؟ دیور ہے، وہ اپنے بھائی کو اس کی بیگم کے خلاف اکساتا رہے گا، تمہیں کیا لگے؟ وہ دونوں راضی ہیں، تمہیں کیا لگے اس بات سے؟ بھائی تم لگتے کیا ہو ان کے معاملات میں؟ خصوصاً وہ بھائی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہوتی، وہ اپنے بھائیوں کے کان ان کی بیویوں کے خلاف برتا رہے گا، جبکہ اس کا ان معاملات میں کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ دیور کا، جیٹھ کا اس عورت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اگر سسر یا ساس بات کریں پھر بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن دیور کا کیا لینا دینا اس عورت سے؟ وہ تمہارا کھانا بھی بنا رہی ہے، حالانکہ اس کا حق نہیں بنتا تمہارا کھانا بنائے، تمہارے کپڑے دھو رہی ہے، اس کا حق نہیں بنتا تمہارے کپڑے دھوئے، تمہارے کمرے کی بھی صفائی کرتی ہے، اس کا حق نہیں بنتا تمہارے کمرے کی صفائی کرے، پھر بھی تم اس کے خلاف بولتے ہو، حالانکہ تمہیں اپنے بھائی کے سامنے اس کے بارے میں ایسے کلمات بولنے چاہیے جس سے ان دونوں کی آپس میں محبت اور بڑھے، ان کے تعلقات مزید مستحکم ہوں۔ اگر وہ آپ کے والد صاحب کی صحیح معنوں میں خدمت نہیں کر رہی، کوئی بات نہیں، آپ کر دیں، آپ کو کیا ہے، آپ بیٹے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس عورت کے کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بڑی عظیم حدیث ہے، اس کو اپنے ذہنوں میں جگہ دیں۔ ہم ایسے ہی کئی گناہ کما لیتے ہیں، ایک بھائی کو دوسرے کے خلاف کر کے، دو کاروباری آدمی کام کر رہے ہیں، آپس میں بھڑکانا شروع کر دیں گے، کہیں کوئی رشتہ طے ہونے والا ہے وہ اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک دین والی لڑکی، نمازی لڑکی کی شادی کسی ایسے لڑکے کے ساتھ ہو رہی جو نماز نہیں پڑھتا اور ان کو علم نہیں ہے، اور آپ کو اچھی طرح علم ہے اور آپ کا ارادہ اچھا ہے، یہاں آپ خفیہ طور پہ ان کو بتا سکتے ہیں بھی یہ لڑکا نماز نہیں پڑھتا،
اچھے طریقے سے. تو ایسا کوئی معاملہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن یہاں پہ میرے بھائیوں ایک اور بات نہیں بولنی چاہیے. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کو نیکی کا حکم نہ دیں اور برائی سے نہ روکیں. ایک آدمی آپ کی دکان میں کام کرتا ہے، آپ کا ملازم ہے، آپ کا چوکیدار ہے، آپ کا ڈرائیور ہے، نماز نہیں پڑھتا. اب آپ کہیں مجھے کیا لگے؟ نہیں، جہاں برائی کا معاملہ آئے گا، نیکی کا معاملہ آئے گا، وہاں پہ ایک اور حدیث ہے، وہاں پہ اور آیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4 پارے میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ لِلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دوسرے لوگوں کو خیر کی، بلائی کی دعوت دیتے رہیں، جو برائی سے لوگوں کو روکتے رہیں، جو نیکی کی تلقین کرتے رہیں. لیکن اس شکل میں اب آپ کیا کریں گے؟ جو برائی کر رہا ہے اسے علیحدگی میں سمجھائیں، اس کی بے عزتی نہ کریں، دوسروں کے سامنے اسے ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش نہ کریں. علیحدگی میں اسے سمجھائیں بھی دیکھو اللہ نے تمہیں اچھا مکان دیا ہے، اچھا کاروبار دیا ہے، اچھی بیگم دی ہے، اچھی اولاد دی ہے، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ناشکری کریں گے تو وہ اللہ جس نے یہ نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں چھین سکتا ہے. ایک آدمی شراب پیتا ہے، آپ کے محلے میں رہتا ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے اس سے کیا لگے. نہیں، یہاں شریعت کہتی ہے اس کو برائی سے روکیں. ایک آدمی آپ کی بیٹیوں سے، آپ کی بہنوں سے چھیڑخانی کرتا ہے، چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، آپ یہاں پہ یہ نہیں کہیں گے مجھے کیا لگے. یہ برائی کا معاملہ ہے، یہاں آپ روکیں گے. یہاں پہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی. تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو برائی پہ خاموش نہ رہے، بلکہ اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے، مٹانے کی کوشش کرے، ہٹانے کی کوشش کرے. فرمایا اپنے ہاتھوں سے، طاقت کے بل بوتے پہ. اب طاقت سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ طاقت سے یہاں مراد وہ نہیں ہے جو کئی اسلامی ملکوں میں کام ہو رہا ہے، فوج کو مارو، پولیس کو مارو، بم دھماکے کرو. نہیں، یہ مراد نہیں ہے. یعنی کہ وہاں آپ برائی ختم کرنے کے لیے طاقت استعمال کریں جہاں آپ کے بس میں ہے طاقت استعمال کرنا. آپ حکمران ہیں، جی ہاں، حکمران طاقت استعمال کر سکتا ہے. آپ کسی ضلع میں، کسی شہر میں سب سے بڑے پولیس آفیسر ہیں، آپ کے بس میں ہے یہ برائی ختم کرنا طاقت کے بل بوتے پہ. آپ کا گھر ہے، آپ کی 4 دیواری ہے، وہاں پہ جو برائی ہوتی ہے وہ آپ اپنے ہاتھوں کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں. آپ کا بیٹا، آپ کی بیگم، آپ کا پوتا، آپ کا نواسا، یہ جو برائی کر رہے ہیں اسے آپ ہاتھ کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کریں. اور فرمایا اگر وہ برائی کرنے والا ایسا آدمی ہے جس کے اوپر آپ کی طاقت نہیں چلتی، آپ کا ہاتھ نہیں چلتا، تو وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ وہاں آپ زبان سے روکیں گے. مثلا آپ کے ضلع میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں کوئی قبر ہے، وہاں پہ آ کر لوگ شرک کرتے ہیں، قبر والے کے نام پہ بکرے ذبح کرتے ہیں، قبر کا طواف کرتے ہیں، قبر والے کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، قبر والے کو حاجت روا سمجھتے ہیں. اب آپ کے جذبات نے جوش مارا اور آپ نے اس مزار کو گرا دیا. نتیجہ کیا نکلا کہ 1 ہفتے کے بعد انہوں نے پہلے سے زیادہ خوبصورت، پہلے سے زیادہ بلند وہاں پہ مزار بنا دیا. تو نہیں میرے بھائی، یہاں آپ نے غلط جگہ پہ طاقت استعمال کی ہے. ہاں، اگر آپ یہ دیکھتے کہ میں اگر اس مزار کو ختم کر دوں تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، وہاں پہ آپ طاقت استعمال کریں. یا آپ دوسرے لوگوں سے بات کریں، مل کے ان لوگوں کو سمجھایا جائے جو ایسے شرک کے اڈے کی سرپرستی کر رہے ہیں. اور میرے بھائیو، جہاں پہ آپ طاقت استعمال نہیں کر سکتے، جہاں پہ آپ زبان استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے. آپ کو خطرہ ہے یہ مجھے گولی مار دیں گے، آپ کو خطرہ یہ مجھ سے لڑیں گے، آپ کو خطرہ یہ ہے کہ آپ کو محلے سے نکال دیں گے.
اتنے آپ کمزور ہیں، تو وہاں ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ آپ برائی کو دل میں برا جانیں، اور جو برائی کو دل میں بھی برا نہیں جانتا، اس نے برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے، وہ سمجھ لے کہ اس کے دل سے ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ آپ کے محلے میں کچھ لوگ شراب پیتے ہیں، ان کو دیکھ کے آپ کے دل میں درد نہیں اٹھتا، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ کے قریب میں کوئی قبر ہے، وہاں پہ آ کر لوگ شرک کرتے ہیں، عورتیں آ کر اس سے بیٹا مانگتی ہیں، اور آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان دل سے رخصت ہو چکا ہے، جا چکا ہے۔ تو یہ آخری درجہ ایمان کا کم از کم موجود ہونا چاہیے، اور پھر جب اللہ آپ کو موقع دے، آپ زبانی طور پہ اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور جب اللہ طاقت استعمال کرنے کا موقع دے تو آپ طاقت استعمال کریں۔ لیکن جہاں پہ برائی اور نیکی کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ دوسرے لوگوں کے معاملات میں پڑ جانا، لوگوں کے پیچھے پڑ جانا، لوگوں سے ان کی پرائیویٹ باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرنا، یہ میرے بھائیوں مناسب نہیں ہے۔ آج کی حدیث یہ پیغام دے رہی ہے کہ لوگوں کے پرائیویٹ معاملات میں آپ دخل اندازی نہ کریں۔ ایک آدمی سے آپ پوچھتے ہیں آپ کی کتنی تنخواہ ہے، وہ خاموش ہو گیا، نہیں اس نے بتائی، اس کے پیچھے پڑ جانا، کیوں بھائی، کس لیے آپ پیچھے پڑے ہوئے، وہ نہیں بتانا چاہتا۔ آپ کہاں پہ جا رہے ہیں، اگر آپ کی دوستی ہے اور آپ نے پوچھ لیا، وہ خاموش ہو گیا، بس دوبارہ نہ پوچھے۔ تو لوگوں کے جو پرائیویٹ معاملات ہیں میرے بھائی، ان میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، اور لوگوں کے آپس میں تعلقات خراب کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آج کی حدیث کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔